أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق اللہ العظیم. آج یہ آیت الکرسی کی تلاوت ہوئی ہے. یہ قرآن کی سب سے افضل آیت ہے. تو ابھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ اس آیت کے فضائل انشاءاللہ بہت زیادہ فضائل ہیں. توجہ سے سنیں گے، ان پر عمل کریں گے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. تو یہ آیت الکرسی قرآن کی آیات میں سب سے افضل آیت ہے. پہلے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے: اللہ لا الہ الا ہو. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ ہی معبود ہے، اکیلا اللہ ہی الہ ہے. الہ کہتے ہیں سب کی بگڑی بنانے والا، سب کے مسائل حل کرنے والا، جس کے سب محتاج ہوں اس کا اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو، وہ الہ ہے. فرمائے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. الحی القیوم، حی ہے یعنی ہمیشہ سے ہے. القیوم اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ہمیشہ رہے گا. دوسرا معنی یہ ہے کہ سب کو تھامنے والا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو اللہ تعالیٰ کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب پر ملکیت اللہ تعالیٰ کی. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے یعنی کس کے اندر اتنی ہمت ہے کہ اللہ کے ہاں کسی کی سفارش کرے مگر اللہ کی اجازت سے. یعنی کسی کے اندر اتنی طاقت اور ہمت نہیں کہ براہ راست اللہ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کر سکے. ایسے اللہ تعالیٰ دبدبے والے، رعب والے. الا یہ کہ اللہ کسی کو اجازت دے دیں کہ ہاں فلاں کے حق میں سفارش کر، تو پھر سفارش کی اجازت ہوگی. براہ راست خود بخود جا کر کوئی سفارش کر دے، ایسا نہیں ہو. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، یعنی تمام مخلوقات کے جو آگے ہے، سامنے ہے، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. وما خلفہم، جو ان کے پیچھے ہے اس کو بھی جانتے ہیں. یعنی انسان تو صرف اسی چیز کو جان سکتا ہے جس کے سامنے، پیچھے کا پتہ نہیں، غائب چیز کا پتہ نہیں. لیکن اللہ کے ہاں کوئی چیز غائب نہیں، ہر چیز اللہ کے سامنے. ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور یہ لوگ یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے. بشیء من علمہ، اللہ کے علم میں سے کسی حصے کا بھی، یعنی اللہ کا علم ہے، سارے علم تو دور کی بات ہے، علم میں سے بعض حصے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے. الا بما شاء، مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے. یعنی جتنا علم جس کو دے دیتے ہیں وہ اس حد تک جان سکتا ہے، لیکن اللہ کا جو علم کلی ہے اس کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا. وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے یہ زمین و آسمان سے بہت زیادہ وسیع ہے. یعنی زمین و آسمان اللہ کی کرسی کے نیچے ایسے ہیں جیسے ایک چھلا، جو انگوٹھی میں انگلی میں ڈالنے والا چھلا ہوتا ہے، یہ انگوٹھی ہوتی ہے،
فرمایا جیسے بہت بڑے میدان میں ایک انگوٹھی پڑی ہو، تو یہ زمین و آسمان اللہ کے کرسی کے نیچے، تو جو اللہ کی کرسی ہے اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، تو جو عرش ہے وہ کرسی سے بھی بڑا ہے۔ تو اللہ کی کرسی اتنی وسیع ہے کہ زمین و آسمان اس کے نیچے ایسے جیسے ایک بہت بڑے میدان میں ایک چھلا پڑا ہو۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اللہ تعالیٰ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی ان کی حفاظت کرنے سے، یعنی زمین و آسمان کو تھامنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کے نظام کو چلانے سے اللہ تھکتے نہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے اور بہت بڑی ذات ہے۔ یہ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے۔ ایک تو اس آیت کی فضیلت کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید بیان ہوئی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، یہ صحابہ میں سب سے بڑے قاری ہیں، تمام صحابہ کی اپنی اپنی صفات ہیں، تو لیکن بعض کی صفات یعنی ہر ایک صحابی کی ایک نرالی شان ہے۔ جیسے حضرت ابوبکر وہ صدیق اکبر ہیں، سارے صحابہ صدیق، لیکن ابوبکر صدیق اکبر سب سے بڑے صدیق، یعنی سچائی کو اپنانے والا تصدیق۔ ایسے حضرت عمر فاروق اعظم ہے، سارے صحابہ حق و باطل میں فرق کرنے والے، لیکن عمر فاروق اعظم ہے۔ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، سارے صحابہ حیا والے، لیکن جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ حیا میں ان کی نرالی شان۔ تو ایسے ہی حضرت ابی بن کعب اقرأ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا کہ سب سے بڑے قاری قرآن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک پڑھ رہے تھے نماز میں، ایک آیت چھوٹ گئی، تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لقمہ دیا، تو بعد میں نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کس نے بتلایا؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے۔ حضور نے ان کو دعا دی، یعنی علم میں برکت کی۔ تو ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ قرآن میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ پہلے تو خاموش رہے ادب کی وجہ سے، پھر دوبارہ پوچھا بھی بتاؤ، خاموش۔ تیسری دفعہ جب پوچھا تو فرمایا آیت الکرسی۔ یہ واحد آیت ہے جس کا نام بھی مستقل آیت کا نام، ویسے صورتوں کا نام ہوتا ہے نا، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، لیکن اس آیت کا نام بھی آیت الکرسی احادیث میں آیا، یعنی اس صورت کا مستقل نام ہے آیت الکرسی، چونکہ اس میں اللہ کی کرسی کا ذکر ہے تو اس لیے اس آیت کا نام ہی آیت الکرسی۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے جب جواب دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم پہلے فرمایا مجھے توقع تھی کہ تو ہی یہ بتائے گا، سوال کا جواب تو ہی بتا سکتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم میں برکت کی دعا دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قرآن کی آیات میں سب سے بڑی افضل والی آیات یہ سورہ یعنی یہ آیت الکرسی ہے۔ اول تو سورہ بقرہ ہے، اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں، فرمایا جس گھر میں پڑھی جائے اللہ کی رحمتیں برکتیں آتی ہیں۔ سورہ بقرہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس پر باطل والوں کے پاس اس کا توڑ نہیں۔ سورہ بقرہ جس گھر میں تلاوت کی جائے گی اس میں جنات، جادو، سایہ، ہر چیز سے حفاظت رہے گی۔ تو سورہ بقرہ کے بہت فضائل ہیں۔ پھر فرمایا کہ سورہ بقرہ میں 10 آیات ایسی ہیں جو ہر بیماری کے لیے شفا ہیں۔ فرمایا اگر مجنون پر بھی پڑھی جائیں اللہ اس کو بھی شفا دے دے، اور جو ان 10 آیات کی اہتمام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس گھر میں خیر و برکت عافیت عطا فرمائے گا۔
تو وہ 10 آیات یعنی بڑی فضیلت والی حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے جو منزل ترتیب دی ہے تو اس میں بھی ان 10 آیات کو سب سے پہلے ان 10 آیات کا ذکر فرمایا سورہ فاتحہ کے بعد۔ تو 10 آیات یہ ہیں کہ شروع کی 4 آیات الف لام میم سے مفلحون تک، اور 3 آیتیں یہ ہے آیت الکرسی، اس کے بعد 2 آیتیں، اور 3 آیتیں آخری ہیں للہ ما فی السماوات سے لے کر آخر تک، یعنی 4 شروع میں، 3 درمیان میں اور 3 آخر میں۔ اس طرح یہ 10 آیات کی بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر آیت الکرسی چونکہ ان میں آ جاتی ہے تو آیت الکرسی کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور یہ حفاظت والی بھی آیات ہے، یعنی آیت الکرسی پڑھی جائے تو حفاظت رہتی۔ اور سب سے بڑھ کر اس کی فضیلت جو حدیث میں آئی ہے، فرمایا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے، ہر فرض نماز کے بعد، اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف موت ہی حائل ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے، اس کے یعنی پڑھنے والے اور جنت کے درمیان میں صرف موت ہی حائل ہے، یعنی جیسے موت آئی سیدھا جنت میں۔ دیکھو نا آج ہمیں اس دنیا میں کس لیے بھیجا گیا؟ جنت کی تیاری کے لیے، کہ جنت کی تیاری کر کے آ جاؤ۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہاتھ لگ گئی، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لو تو مرتے ہی جنت۔ تو الحمدللہ ہمارے یہاں معمول ہے جیسے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، اس میں باقاعدہ ٹائم دیا جاتا ہے، دعا یعنی آیت الکرسی پڑھنے کے بعد دعا ہوتی ہے۔ تو اس کا سب بھائی اہتمام کیا کریں، بہت بڑی فضیلت ہے۔ مجھے تو اس سے بڑی فضیلت کسی چیز میں نظر نہیں آئی کہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کوئی مشکل کام نہیں ہے تو مرتے ہی جنت۔ تو اس لیے اس کا اہتمام ہر فرض نماز کے بعد اس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ آیت الکرسی بہت بڑی فضیلت۔ پھر حفاظت والی آیت ہے۔ سب سے پہلے تو ایک واقعہ سنیں، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مدینہ منورہ میں ایک غلہ آیا، تو غلے کا ڈھیر تو وہ تقسیم کرنا تھا صبح غربا میں، تو رات کو وہ بیت المال کا غلہ تھا وہاں رکھا ہوا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بھی اس غلے کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، پہرا دینا، رات کو کوئی چوری کر کے نہ لے جائے۔ تو غلے کا بڑا ڈھیر تھا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ساری رات پہرا دیتے رہے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ آخری پہر ایک شخص آیا اور اس غلے میں سے بھرنا شروع کر دیا، اس نے چوری کرنا شروع کر دی، اور غلے میں سے بھر کر یعنی کسی توڑے میں یا کسی کپڑے میں بھر کر لے جانے لگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا اسے، چونکہ ان کی ذمہ داری تھی، اس کو گرفتار کر لیا۔ تو اب وہ شخص ترلے محنت کرنے لگا، مجھے چھوڑ دے، مجھے چھوڑ دے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں ان بچوں کے لیے غلہ لے جا رہا تھا، وہ بھوکے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تجھے ایسے تو میں نہیں چھوڑوں گا، صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کروں گا، اگر آپ علیہ السلام نے چھوڑ دیا تو ٹھیک ہے، چونکہ میری ذمہ داری ہے حفاظت کرنا، تو چور ہے، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، تجھے تو نہیں چھوڑ سکتا میں۔ اب اس نے زیادہ ہی ترلے محنت کیے، لجاجت کی، تو حضرت ابو ہریرہ کو اس پر ترس آ گیا، لہذا اسے چھوڑ دیا۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنائیں کہ یا رسول اللہ ایسا کہ میں پہرا دے رہا تھا تو رات کو ایک شخص آیا اور اس چوری کرنے لگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بڑا ماہر چور ہے، آج پھر آئے گا، ذرا چوکنا رہنا۔ کہ ٹھیک ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پھر چوکنا تھے، دیکھا تو پھر وہی چور آ گیا اور غلہ بھرنے لگا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا، یہ بخاری شریف میں واقعہ ہے بڑا، تو اس کو گرفتار کر لیا۔
تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا آج تو تجھے میں نہیں چھوڑوں گا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا ان کی عدالت میں۔ اب پھر اس نے اس پہلے دن سے بھی زیادہ طلب منت کی ہے، لجاجت کی، اپنے بچوں کا واسطہ دیا، ابھی وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو آپ چھوڑ دو۔ تو پھر حضرت ابو ہریرہ کو رحم آ گیا، اس کو چھوڑ دیا۔ پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رسول اللہ وہ چور پھر آیا تھا اور میں نے اس کو پکڑ لیا تھا، لیکن پھر اس نے بہت زیادہ یعنی عاجزی کی، انکساری کی، تو پھر میں نے چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا آج پھر آئے گا، وہ ذرا چوکنا رہنا۔ ان کے ٹھیک ہے۔ تیسرے دن پھر آیا وہ اور پھر پکڑ لیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا آج تو میں تجھے بالکل نہیں چھوڑوں گا، جو مرضی کرتا رہے، اب تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا ضرور۔ تو وہ کہنے لگا اچھا ایسا کرو، میں تجھے ایک عمل بتا دیتا ہوں، اگر تو وہ عمل کر لے گا تو کوئی چور قریب ہی نہیں آئے گا، تو وہ عمل کر لیا کر۔ تو وہ میں عمل بتا دیتا ہوں، پھر تو مجھے چھوڑ دے گا۔ تو صحابہ تو علم کے دیوانے تھے نا، ان کو کوئی علمی بات مل جائے، کوئی اچھی بات مل جائے، ان کا ضرور اگر تو مجھے وہ وظیفہ بتا دے، وہ عمل بتا دے جس کے ذریعے سے چور سے حفاظت ہو جاتی ہے تو میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ تو اس چور نے کہا کہ تو یہ پڑھا کر، یعنی آیت الکرسی پڑھا کر، آیت الکرسی پڑھ دیا کر، پھر کوئی چور قریب ہی نہیں آئے گا، یعنی حفاظت ہو جائے گی۔ تو ان کا ٹھیک ہے، پھر اس کو چھوڑ دیا۔ تو پھر انہوں نے صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنایا کہ بھی ایسے کہ رات پھر آیا تھا، میں نے پکڑ لیا، لیکن وہ مجھے ایک وظیفہ بتلا گیا تو اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تھا تو جھوٹا لیکن بات سچ کر گیا، یعنی آیت الکرسی والا جو وظیفہ بتا دے گا تھا وہ جھوٹا، وہ شیطان تھا، اس کے کوئی بچے نہیں تھے، کوئی صرف شرارت کے لیے آتا تھا، تجھے تنگ کرنے کے لیے شیطان تھا جو آتا تھا۔ تو وہ تھا تو جھوٹا لیکن تجھے سچی بات بتلا گیا، چونکہ وہ قابو آ گیا تھا اس لیے سے۔ تو سورہ یہ آیت الکرسی حفاظت کے لیے بھی ہے۔ حدیث میں آتا آدمی اپنے گھر میں داخل ہو ایک دفعہ پڑھ لے اپنی حفاظت، 2 دفعہ پڑھ لے سارے گھر والوں کی حفاظت، 3 دفعہ پڑھ لے پورے محلے کی حفاظت ہو جاتی۔ اور یہ ہمارا مشاہدہ بھی ہے، بلکہ ایک واقعہ میرے نانا جی رحمۃ اللہ علیہ بہت نیک آدمی تھے، تو ان کا معمول تھا کہ روزانہ آیت الکرسی پڑھ دیا کرتے تھے، بے فکر ہو کر سو جاتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ عید کا دن تھا، یعنی نئے نئے کپڑے سلائے تھے اور وہ ان کو دھو کر سکایا تھا تار پر۔ ایک ہمسایہ، یعنی ہماری والدہ سنایا کرتی تھی نانا جی کا واقعہ، تو ایک ہمسائے نے دیکھا کہ ان کے گھر میں نئے نئے کپڑے تار پر سوکھے ہوئے ہیں، تو میں جا کر چوری کر لیتا ہوں۔ اس نے دور سے دیکھا تو کپڑے تھے، اب وہ جیسے ہی قریب آیا، دیوار کے قریب آیا تو اندھا ہو گیا، اسے نظر آنا بند ہو گیا۔ پیچھے جاتا ہے تو پھر اسے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، جب قریب آتا ہے تو اسے آنکھیں ختم، آنکھیں کام چھوڑ دیتی۔ پھر پیچھے گیا، پھر ٹھیک، پھر چوری کی نیت سے آگے بڑھتا ہے تو آنکھوں سے اندھا۔ تو آخر وہ لاچار ہو کر واپس جا کر اپنے گھر چلا گیا۔ صبح اٹھا تو پھر چونکہ ظاہر ہمسایہ تھا، تعلقات تو تھے، تو انہوں نے میرے نانا جی سے پوچھا، اس چور نے، کہ بھئی آپ ایک بات میں نے آپ سے پوچھنی ہے، آپ ناراض نہ ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہوئی۔ ان کا کیا بات ہے؟ ان کا رات میں نے آپ کے گھر چوری کا ارادہ کیا، لیکن جیسے ہی میں قریب آتا تو اندھا ہو جاتا، دور جاتا پھر ٹھیک۔ تو آپ کیا جادو کرتے ہیں کہ میں اندھا ہو جاتا تھا؟ ان کا جادو کچھ نہیں ہے، میں رات کو آیت الکرسی پڑھ دیتا ہوں، تو جب سے میں نے یہ عمل شروع کیا میری ہر چیز محفوظ رہتی ہے۔ آدمی یقین کے ساتھ کسی بھی چیز پر آیت الکرسی پڑھ دے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، پھر کوئی چور چوری نہیں کر سکتا۔ آج جو ہمارے خطرات ہیں نا،
تو اعمال کے ذریعے سے حفاظت، ایک تو یہ نا ہم باڈی گارڈ مقرر کریں یا کوئی اور اسلحہ، سب سے بڑا اسلحہ یہ اعمال ہیں، اعمال کر لیے جائے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، باقی تفصیلیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیة والهدى صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔